یہ سب کچھ کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ خوبصورت گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا یہ کمرہ اور اس پر جگہ جگہ جل رہی موم بتیاں کمرے کو تو خوابناک بنا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی پھولوں اور پرفیوم کی خوشبو کسی مضبوط اعصاب والے کو بھی سرشاری میں ڈبو سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے دامل بھی داخل ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے اس کمرے پر ڈالی تو لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی، جبکہ نشا نے پلٹ کر دامل کو گور کر دیکھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کمرے کو ایسے کیوں سجایا گیا ہے؟ ابھی وہ یہ سب کچھ بول ہی رہی تھی جب دامل نے بے قابو ہو کر اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا اور کھینچ کر اپنے قریب کر کے دوسرے ہاتھ سے انگلیاں اس کے حسین سراپے پر پھیرنے لگا اور بولا کہ کیوں تمہیں یہ ڈیکوریشن پسند نہیں آئی؟ یہ خوبصورت سہاگ رات جیسا سجا ہوا کمرہ ہو اور تم جیسی حسین بیوی پہلو میں ہو تو کیا تم نہیں جانتی نشا آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا؟ اس کی گرفت میں وہ تلملا سی اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا تھا آج دامل کو؟ ایک جھٹکے سے وہ خود کو اس سے جدا کرتی دور ہو گئی، آنکھوں میں خوف طاری ہو چکا تھا۔ دامل کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ آپ جانتے ہیں نا میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ساتھ ساتھ کھول رہا تھا، ٹائی اتار کر ایک طرف پھینکتا آستینیں الٹتا کہنے لگا کہ ہاں بیوی ہو تم میری، میاں بیوی کے درمیان یہی سب کچھ تو ہوتا ہے ہر رات حسین۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا وہ قدم پیچھے اٹھا رہی تھی، کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، سر آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھے اور مت ڈرائیے، اگر یہ کوئی مذاق ہے نا تو دیکھیں میں رو دوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ یہ شادی اپنی دادی کی خاطر کی تھی، دیکھیں میں آپ کی دادی کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، ہر ذمہ داری نبھا رہی ہوں۔ اگر آپ بول رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، نہ ہی مجھے چھونے کی کوشش کریں گے، میں ویسے ہی رہوں گی جیسے میں شادی سے پہلے تھی۔ 19 سالہ نشا کانپ چکی تھی، پیچھے دیوار تھی اور وہ دیوار سے جا لگی، جبکہ دامل چلتا چلتا اس کے بے حد قریب آ گیا، اس کی تھوڑی پر اپنی انگلیاں ٹکا کر چہرہ اوپر کو کیا، یہاں تک کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں شامل ہونے لگی۔ دامل بے خودی کے انداز میں کہنے لگا کہ ہاں لیکن دادی کی ہی تو خواہش کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں، جانتی تو ہو مجھے دادی سے کتنی محبت ہے، دادی چاہتی ہیں کہ میں انہیں وارث دوں اور وہ وارث ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ تو ہوگا نہیں، تمہارے ساتھ وہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا جس کے بعد تم کنواری نہیں رہو گی۔ نشا ہڑبڑاتے ہوئے خود کو دامل کی گرفت سے چھڑوانے لگی، نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگلے ہی پل دامل نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو ایک ہی جھٹکے سے، مس دانیہ ایسی لڑکیاں اٹھا کر آپ میرے سامنے بھیج رہی ہیں؟ مجھے اپنے لیے پرسنل سیکرٹری چاہیے جو تجربے کار ہو، میچور ہو۔ آپ جو لڑکیاں بھیج رہی ہیں دیکھ رہی ہیں آپ ان کو کیسا حلیہ ہے ان کا؟ دامل خانزادہ چلایا تو مس دانیہ بھی تھوڑی ہڑبڑا سی گئی تھی، ان کے ہاتھ میں موجود 3 مزید سیوی گرتے گرتے بچی تھی، کہنے لگی کہ آئی ایم سوری سر، لیکن آپ کی کمپنی میں دامل خانزادہ کی پرسنل سیکرٹری بننے کے لیے جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں ان میں سے کچھ کو تو میں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ ساری وہ تھی جو اس سے پہلے بھی یہ جاب کرتی آئی ہیں اور انہیں کافی سالوں کا ایکسپیرینس تھا۔ مس دانیہ اپنی طرف سے وضاحت کرنے لگی، لیکن دامل خانزادہ کو تو ایسی لڑکی چاہیے تھی جو نہ صرف تجربے کار ہو، پڑھی لکھی ہو، بلکہ حسن کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ وہ شروع سے ہی حسن کا دل دادا تھا، اسے حسین لڑکیاں خوبصورت سراپے بے حد حسین لگتے تھے۔ اس سے پہلے بھی دامل خانزادہ نے جو سیکرٹری رکھی تھی وہ بے تحاشا خوبصورت تھی، اکثر دامل خانزادہ اس کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں بے باکیاں کر چکا تھا، لیکن اس لڑکی نے اس سے زائد حدود تجاوز کرنے نہیں دی تھی۔ گزشتہ ہفتے دامل خانزادہ نے اپنے سامنے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے اپنی پرسنل سیکرٹری کو اپنے پاس بلایا، روم لاک کرنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر سہلانے لگا تو وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ دامل خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں آؤ، تم یہ حق نہیں رکھتی کہ میرے چھونے پر یوں اچھل کر مجھ سے دور ہو جاؤ۔ دامل خانزادہ ماتھے پر بل ڈال کر یہ الفاظ کہے تو وہ اگلے پل تھوڑی ہچکچا کر کہنے لگی کہ نہیں سر پلیز، آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو لاہور شہر ایسی لڑکیوں سے بڑا پڑا ہے، آپ کسی کو بھی پیسے دے کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز میری شادی ہونے والی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اب اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ کہتے ہوئے سیکرٹری کے چہرے پر لالی سی آئی تھی۔ جیسے ہی دامل خانزادہ کو سنائی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، اس کے لیے یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی، وہیں کھڑے کھڑے اس لڑکی کو فائر کر چکا تھا۔ وہ بیچاری کہتی رہ گئی کہ سر میری غلطی کیا ہے، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیے،
میں اپنا کام وقت پر کر رہی ہوں، مگر وہ سیلری اس کے منہ پر مار کر کہہ چکا تھا کہ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم جیسی لڑکی کو اپنے آفس میں نہیں رکھنا جو میرے ہوتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی۔ اگر تم مزید میرے دل کو لباتی تو میں تم سے شادی بھی کر لیتا، لیکن اب نہیں۔ دامل خانزادہ اسے اچھی خاصی سنا کر وہاں سے نکال چکا تھا۔ اب نئی پرسنل سیکرٹری کے انٹرویو شروع کر دیے گئے تھے۔ اب تک کوئی 50 لڑکیاں اس کے پاس آ چکی تھی، لیکن کوئی بھی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ جس طرح کی لڑکی وہ اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر چاہتا تھا ویسے اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی بھی پھر ریسیپشنسٹ لیسلے جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود 3 سی وی اس کی جانب بڑھائی تو فائلز میں سے ابھی صرف 2 لڑکیوں کی ہی سی وی دیکھ کر دامل خانزادہ انہیں فرش پر پٹک چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے پیپر کو فرش پر پٹکا تو ایک پیپر نکل کر باہر گرا تھا جس پر ایک لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دامل خانزادہ چلا کر اسے مزید سناتا کہ اس کی نظر اس شکل پر ٹھہر سی گئی، خوبصورت انتہائی پرکشش چہرے کی حامل وہ لڑکی جسے دیکھ کر وہ جیسے ایک پل کو محبوب سا ہو چکا تھا۔ مس تانیہ نے گھبراتے ہوئے فوراً وہ سارے پیپرز اٹھانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس لڑکی کے پیپرز پر لگی ہوئی تصویر غائب ہوئی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ کہنے لگا کہ رکو، یہ سی وی دکھاؤ مجھے جس پر ابھی اس لڑکی کی تصویر تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ مس تانیہ نے یہ سنا تو ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ سر آپ چھوڑیں اسے، یہ پتہ نہیں کیسے آ گئی۔ اس کی سی وی تو میں نے ڈسٹ بین میں پھینکنی تھی، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی تھی۔ لیکن دامل خانزادہ نے گہرے لور نظروں سے اسے دیکھا، چلا کر کہنے لگا اس آفس کی سی ای او تم ہو یا میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ سی وی دکھاؤ۔ وہ چلایا تو اس نے وہ سی وی فوراً اس کے حوالے کر دی۔ عمر 19 سال تھی، تجربہ 0 تھا، پڑھائی بھی کچھ خاص نہ تھی، سمپل بی اے کے ساتھ کمپیوٹر کورس کر کے وہ یہاں پر اس کی پرسنل سیکرٹری بننے کے لیے سی وی جمع کروانے آئی تھی۔ اگلے ہی پل دامن نے وہ سی وی اسے واپس کی اور کہنے لگا کہ اس لڑکی کو کال کر کے بلاؤ۔ مس دانیہ یہ دیکھ کر حیران تھی، وہ لڑکی تو پچھلے 3 روز سے روزانہ صبح سے شام یہاں پر آ کر بیٹھی رہتی تھی، اس کا نمبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جان بوجھ کر مس تانیہ نے اس کی سی وی نہیں بھجوائی تھی، کیونکہ اس جیسی لڑکیاں تو پہلی نظر میں ہی ریجیکٹ کر دی جاتی تھی۔ مس تانیہ بھی یہ سمجھ نہ پائی کہ آخر سر نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھا جو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اسے نوکری کے لیے رکھ دیا۔ وہیں دوسری جانب وہ تھکی ہاری مرے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں رکھی چارپائی پر اس کا باپ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ بیٹی کو یوں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تبھی کمرے سے کھانسنے کی آواز بھی گونجی تھی۔ شکل تو ایسی بنا رکھی ہے تو نے جیسے آسمان سر پر ٹوٹ پڑا۔ آج بھی وہی تاثر لیے گھر میں داخل ہو گئی ہے، کیا بنا ہے تیری نوکری کا؟ باپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جلدی سے اپنی چادر ٹھیک کر دی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں کے بجائے حلق میں ہی اتارا تھا۔ چلتی ہوئی باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا آج بھی سارا دن بیٹھ کر گزار دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میری نوکری نہیں لگے گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص آگ بگولا ہو گیا۔ غصے سے کہنے لگا کہ اچھا نوکری نہیں لگی، اور تیری ماں جو کھانس کر میرا جینا حرام کر چکی ہے، اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ میرا دماغ گھوم چکا ہے تم ماں بیٹیوں کی وجہ سے، مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے تم ماں بیٹی کے خرچے، آئے روز اس کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب میں کیا خود کو بیچ کر اس کا علاج کرواتا پھروں؟ نشا نے جب باپ کی یہ بات سنی تو سپاٹ انداز میں کہنے لگی کہ ابا اس سے پہلے بھی تو میں اور ماں اپنے خرچے خود ہی اٹھاتی آ رہی ہیں، آپ نے تو ہم پر 1 روپیہ نہیں لگایا، آگے بھی میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچ اٹھا لوں گی۔ زبان لڑاتی ہے بدتمیز، یہ کہہ کر رفاقت نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ زمین پر گر چکی تھی۔ پاؤں کا ایک گھونسا اس کے پیٹ میں مار کر کہنے لگا دوبارہ میرے سامنے زبان چلائی نہ تو ہڈیاں توڑ کے ہاتھ میں دوں گا۔ کس لیے اٹھاتا میں تیرے خرچے؟ کیوں اٹھاتا؟ تو کوئی میری سگی اولاد ہے؟ تیری ماں تجھے پیچھے سے اٹھا کر لائی تھی، پتہ نہیں کہاں منہ کالا کرتی رہی ہو۔ یہ تو میں تھا جو تیری اس لاوارث ماں کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا کہ 2 وقت کا کھانا بنا کر منہ کے آگے رکھے گی، ہو سکا تو 1 عدد بیٹا پیدا کر دے گی، مگر تھی ہی ایسی کلموہی، جب سے آئی ہے بستر پکڑ کر لیٹی ہے اور خرچ پر خرچ کروائے جا رہی ہے۔ وہ اس غصے اور اس کی ماں کو گالیاں دیتے وہاں سے باہر جا چکا تھا اور نشا اپنے پیٹ پکڑے پھوٹ کے رونے لگی۔ نشا کے باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی رفاقت سے کی تھی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ شروع میں تو رفاقت کا رویہ ٹھیک تھا، مگر دھیرے دھیرے کام چوری اور اس کی روٹیاں توڑنے کی ایسی عادت پڑی کہ گھر میں بیٹھ کر
رہ گیا۔ نشا کی ماں فرزانہ بیگم کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، سلائی بنائی اچھے سے کر لیتی تھی، اس لیے محلے کی عورتیں ان کے پاس آ جایا کرتی اور پیسے بھی اچھے دیا کرتی تھی۔ اب تک ان دونوں کا ایسے گزارا ہوتا آیا تھا، لیکن اس کے باوجود رفاقت مارنے کا اور تانے دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ بمشکل وہ سمپل بی اے کے ساتھ کمپیوٹر کورس ہی کر پائی تھی۔ ماں کو سانس کی بیماری لگ چکی تھی، علاج کے لیے اچھے خاصے پیسے درکار تھے۔ اگر اس کی ماں کو کچھ ہو جاتا تو وہ کہاں جاتی؟ یہ سوچ کر دھر دھر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی، لیکن ابھی تک کہیں سے بھی اسے نوکری کا جواب نہیں آیا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، ان کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر ان کے پاس ہی بیٹھ چکی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں کی ہم شکل تھی، حسن کی دولت سے مالا مال، بے حد حسین، بڑی بڑی آنکھیں، کوئی بھی دیکھ کر اس کا گریدہ ہو جاتا۔ جہاں بھی جاتی بھوکے بھیڑیے اس کی عزت کا شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے۔ دامل گروپ آف کمپنی سے پہلے وہ کمپنی کے مالک سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے اس کو نوکری کے لیے تو رکھ لیا تھا، مگر اگلے ہی پل یہ آفر کی تھی کہ مس نشا ملک، میں چاہتا ہوں کہ میری ساری ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ میں دن کہوں تو دن، رات کہوں تو رات، آپ مجھے میرے قریب ملیں۔ نشا ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ سر، میں سمجھی نہیں، ڈیوٹی کا وقت تو 8 گھنٹے ہوتا ہے اور ان 8 گھنٹوں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ آپ کو آپ کی تنخواہ سے ڈبل سیلری بھی ملے گی اگر آپ ہر ویکینڈ پر میرے ساتھ فارم ہاؤس چلیں گی، میرا اور میرے دوستوں کا دل لگوائیں گی، یقین مانیے آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ جس بے باک نظر سے اس نے نشا کو دیکھا تھا، نشا نے چادر کر رکھی تھی، پھر بھی اسے اس کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ جب اس کے فون پر کال آنے لگی۔ یہ مس دانیہ ہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ آپ کو کل باس نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی کہ مجھے لگتا ہے ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، میں کل ہی آفس جاؤں گی، اگر ہو سکا تو ایڈوانس سیلری بھی لے لوں گی اور پھر دیکھیے گا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے برے دن چھٹ جائیں گے۔ اس کی ماں بھی کھانستے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتی اپنی بیٹی کو دعا دینے لگی تھی۔ اگلے روز جب وہ آفس پہنچی تو اسے باقی سب کی لسٹ سب سے پہلے اندر آنے کو کہا گیا تھا۔ باقی جتنی بھی لڑکیاں موجود تھیں ان سب کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی نشا نے اندر قدم رکھا تو سامنے بیٹھے 28 سالہ دامل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل چکی تھی۔ کہنے لگا کہ آئیے آئیے بیٹھیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ کر فوراً اپنی سی وی آگے بڑھانے لگی، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بتائیے کیا کر لیتی ہیں آپ؟ اس نے جو کچھ سیکھا ہوا تھا وہ سب کچھ بتانے لگی، اور وہ تو اس کے حسن میں کھو سا چکا تھا۔ بالکل یہی لڑکی تو اسے چاہیے تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پر جاب کرنے کے 80,000 سیلری بھی دوں گا۔ 80,000 کا سن کر تو نشا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جسے دیکھ کر دامل کہنے لگا کہ آپ کو یہ چادر اتارنی ہوگی، آپ یوں اس چادر میں لپٹی بیٹھ کر یہاں پر کام کاج نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں شروع سے ہی ایسے رہ کر کام کرتی ہوں، لیکن دامل کہنے لگا کہ نہیں، آپ کے لیے میں اپنے آفس کے رولز نہیں بدل سکتا۔ جاب اچھی تھی اور دامل اسے پہلی نظر میں ہی متاثر کر چکا تھا، اس لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ اگلے روز جب وہ آئی تو دامل کے آفس میں ہی اس کے لیے ایک طرف ٹیبل اور چیئر رکھ دی گئی تھی، جہاں پر کچھ فائلز اور کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے۔ وہیں پر بیٹھ کر اس نے کام کرنا تھا۔ دامل اس لڑکی کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پہلی نظر میں سے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی تھی۔ یہ لڑکی تو سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ دامل خانزادہ نے آج سے پہلے کسی لڑکی میں اس قدر دلچسپی محسوس نہیں کی تھی۔ جان بوجھ کر اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا تو کبھی اس کی کمر پر کام سکھانے کے بہانے وہ اس کے قریب آ جاتا۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو اسے بے چین سی کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بس ابھی یہیں پر اسے قابو کر کے اپنے جذبات اس پر لٹانا شروع کر دے، لیکن وہ ایک صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ سارا دن اس لڑکی کے ساتھ رہ کر اس کے حسن سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے بعد جب وہ گھر گیا تو سامنے ہی دلان میں اس کی دادی پھپھری بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے اترا اور اپنے بڑے سے محل نما گھر کے دالان میں داخل ہو کر سب سے پہلے اس نے اپنی دادی کو سینے سے لگایا تھا، لیکن دادی نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ دور رہو مجھ سے، نہیں ہے میرا تم سے کوئی رشتہ
نہ ہی تم میرے پوتے ہو، دوبارہ مجھے دادی مت کہنا۔ دامل خان زادہ نے اپنی دادی کو یوں پھپرا ہوا دیکھا تو پریشان سا ہوا، کہنے لگا کہ دادی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ اس قدر غصے میں کیوں ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ غصے سے کہنے لگی کہ کسی نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، جب تم ہی ساری کسر پوری کرنے کے لیے موجود ہو تو آئندہ کے بعد مجھے دادی مت بلانا۔ اگر میں تمہاری دادی ہوتی تو تم میری بات مانتے۔ وہ جانتا تھا کہ دادی سے کیا منوانا چاہتی ہیں۔ ایک گہری سانس خارج کر کے ان کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ دادی جان، یہ شادی وادی کے چکر میرے بس کے نہیں ہیں، نہ ہی میں شادی کر کے اپنا جینا حرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی تک ایسی کوئی لڑکی ملی ہی نہیں جو اس قدر متاثر کر سکے کہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ دادی نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو لیے آہیں کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے نا، تمہاری پسند ناپسند کے چکروں میں قبر میں اتر جاؤں۔ اپنی دادی کی اس بات پر تو وہ تڑپ سا چکا تھا، کہنے لگا کہ دادی آج تو آپ نے یہ بات کر دی، لیکن آئندہ میں آپ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہ سنوں۔ آپ جانتی ہیں نا آپ سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ ماما بابا کے جانے کے بعد آپ نے مجھے پالا اور میں آپ کو ہی اب تک اپنا سب کچھ سمجھتا آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا، اگر اتنی محبت ہے مجھ سے تو میری بات کو رد نہیں کر سکتے تو چلو شادی کرو۔ مجھے اگلے 15 دنوں کے اندر اندر تمہاری بیوی اس گھر میں چاہیے۔ میں تمہاری اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتی ہوں۔ اس خاموش گھر میں رہ رہ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ اپنی دادی کو روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرف دادی کی بات ماننا بھی چاہتا تھا اور وہیں دوسری جانب اسے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں شادی تو کر لوں گا، لیکن لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ بولے منظور ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں منظور ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا کبھی بھی کسی ایسی لڑکی کو اس گھر کی بہو نہیں بنائے گا جو ہمارے ریت و رواج کو ماننے سے انکار کر دے۔ دادی سے بات کر کے وہ کمرے میں تو آ چکا تھا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد اس کے ذہن میں یہی باتیں گردش کر رہی تھی کہ کچھ سوچتے ہوئے اس نے مسکرا کر اپنے ذہن میں نشا کا عکس بنایا۔ اگلے روز جب وہ آفس گیا تو معمول کے مطابق سب کچھ موجود تھا۔ سبھی امپلائیز کام میں مصروف تھے اور اسی دوران اس کی نظر نشا پر پڑی جو ایک جانب فائلز کو کھولے دیکھ رہی تھی۔ مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا اور اگلے پل اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے گیا۔ جیسے ہی اس نے دامل خان کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کی تو ہڑبڑا سی چکی تھی، کہنے لگی کہ سر آپ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا ہاں ڈرو نہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ سر آپ میرے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا نہیں لگتا تو اچھا لگنا شروع کر دو کیونکہ میں تمہیں بہت جلد اپنی بیوی بنانے والا ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں یہ سب کچھ کہہ چکا تھا، جبکہ نشا یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اچھل کر 2 قدم دور ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ میری دادی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں اور ان کے لیے ایک عدد بہو لے کے آؤں۔ میں شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں، نہ ہی مجھے لڑکیوں میں اس قدر دلچسپی ہے کہ میں پوری زندگی ایک ہی لڑکی کو دیکھ کر گزار دوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، بغیر شادی کے میرے ساتھ رہو، پھر کچھ عرصے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ بت بنی سر دامل کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ کے لیے شادی بیاہ کوئی کھیل ہوگا، مذاق ہوگا، لیکن ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ رشتے بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، نہ ہی میں اس قدر گیڑی پڑی ہوں کہ آپ کے ساتھ بغیر نکاح کے آپ کی دادی کی خوشی کے لیے رہنا شروع کر دوں۔ سوری، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ دامل نے اسے یوں نفی کرتے دیکھا تو جل کر کہنے لگا کہ میں تمہیں تمہاری سیلری سے ڈبل دوں گا اگر تم میرے ساتھ شادی کا ڈرامہ کرو گی، تو میں تمہیں روزانہ اتنے پیسے دوں گا جتنا تم ماہانہ اس آفس میں تنخواہ کے طور پر کماؤ گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں مزید کھل چکی تھی، لیکن ساتھ ہی ماتھے پر بل بھی پڑ چکے تھے۔ غصے سے کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرنے والی، سمجھے آپ؟ میں تو آپ کو شریف اور اچھے خاندان کا سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ آپ بھی باقی سب کی طرح ہی نکلیں گے۔ مجھے آپ کے آفس میں کام ہی نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی اور دامل خان زادہ اس لڑکی کی اتنی ہمت پر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کی معلومات نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی سی وی ابھی بھی اس کے پاس ہی تھی، چند گھنٹوں بعد ہی تمام تر معلومات اس کے ہاتھ میں تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا کہ نشا، اتنی آسانی سے تو دامل تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ جب تک تمہارے وجود سے تسکین حاصل نہ کر لے تب تک تمہیں چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ بہت حسن کے شاہکار دیکھے، لیکن تمہیں میں اپنے بستر تک لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو کر یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ جلدی گھر واپس لوٹی تو ایک بار پھر اس کا باپ ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔
کہنے لگا کہ آج کیا ہوا، یہ نوکری بھی چھوڑ کر آ گئی، یقیناً ایک بار پھر کسی سے منہ زور ہو کر آئی ہوگی۔ مگر وہ روتی ہوئی سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جن کی طبیعت 2 دن سے ہی سنبھلنا شروع ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ ہر کوئی عورت کو صرف اپنی تسکین کا سامان کیوں سمجھتے ہیں؟ ان امیر لوگوں کو کیا ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا؟ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ پیسوں کے زور پر کچھ بھی خرید لیں گے؟ وہ روتے ہوئے ابھی اپنی ماں سے یہ بات کر ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ رفاقت نے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہی دیکھتے 7 ملازم ہاتھوں میں 7 قسم کے شگن کے تھال لیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ گھر کے باہر ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی اور سب سے آخر میں دامل اندر داخل ہوا تھا۔ مسکرا کر اس نے رفاقت کو گلے سے لگا لیا۔ اتنے بڑے بزنس مین کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر دیکھ کر وہ حیران تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب جی، آپ جیسا اتنا امیر کبیر انسان ہمارے گھر کے دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ سب خیر تو ہے نا جی؟ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کیسے کرے۔ دامل مسکرا کر کہنے لگا کہ صاحب جی مت بلائیے، میں تو آپ کا ہونے والا داماد بننا چاہتا ہوں، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا آ کر ان کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ چکا تھا اور پھر اگلے پل مسکرا کر کہنے لگا کہ نشا آپ کی بیٹی ہے نا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں ہاں بالکل، نشا میری بیٹی ہے۔ دامل کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور فکر مت کیجیے، میں ماہانہ آپ کو اتنی رقم ضرور دے دیا کروں گا جس سے آپ کے گھر کا خرچ چلتا رہے۔ آپ کو کاروبار بھی لگوا دوں گا، لیکن مجھے آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا ہے۔ جہاں ایک جانب وہ دونوں یہ بات کر رہے تھے، وہیں اپنے گھر میں گونجتی دامل خانزادہ کی آواز سن کر نشا تو پھر چکی تھی، نہ جانے وہ اس کے ستیلے باپ سے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر مہمان خانے تک آئی جہاں پر اس کا باپ بیٹھا مسکرا کر دامل خانزادہ سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھ بیٹی، میں کہتا تھا نا تیری قسمت ایک روز ضرور چمکے گی۔ دیکھ جتنے بڑے صاحب جی تھے نا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، تم تو عیش کرے گی عیش۔ نشا کے چہرے پر ناگواری مڑ آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ یہاں پر میں نہیں کروں گی آپ کے ساتھ شادی۔ یقیناً اس کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد چھپا ہے۔ ابا انہیں نکالے یہاں سے۔ لیکن وہ رفاقت تھا لالچی پیسوں کا بھوکا، الٹا اسے ڈانٹ کر کہنے لگا کہ جا یہاں سے، جب مرد بات کر رہے ہوں تو عورت کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ رفاقت نے تو اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا، یہاں تک کہ اسے کہہ دیا کہ اسی جمعہ کو آئیں اور اپنی امانت کو آ کر لے جائیں۔ نشا تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً اتنے امیر بزنس مین کے ساتھ شادی کا سن کر خوشی سے پھولے نہ سماتی، لیکن یہاں سر دامل کا اس طرح بات کرنا اسے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ اگلے روز وہ صبح صبح کال کر کے دامل کے ساتھ ملنے کے لیے جا چکی تھی۔ وہ تو آفس ہی گئی تھی۔ ڈرلے سے آفس کا دروازہ کھول کر اس نے زور سے ہاتھ میز پر پٹکا تھا۔ کہنے لگی چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ آگے سے انتہائی نرمی سے کہنے لگا کہ تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ جھوٹ مت بولو، آپ مجھے سچ سچ بتائیں، کیونکہ میں کبھی بھی آپ کے ہاتھوں خود کا استعمال نہیں ہونے دوں گی۔ میں کوئی سامان نہیں ہوں جسے آپ پیسے دے کر خرید لیں گے۔ میرے سوتیلے باپ کو تو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ دامل نے گہری سانس خارج کی اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کانٹیکٹ پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ لڑکیاں اور یہ سب کچھ صرف ایک ایڈونچر ہے، کھیل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک عدد کانٹریکٹ بیوی ہو جو میری دادی کا خیال رکھ سکے، ان کی خدمت کر سکے، ان کا اکیلا پن دور کر سکے، اور مجھے تم سے بہتر لڑکی اور کوئی نہیں ملی۔ اگر تم ایسے نہیں چل سکتی تو نکاح کر کے چلو۔ وہ اس کے کافی قریب آ کر یہ بات کر رہا تھا۔ پیسوں کی ضرورت تو اسے بھی تھی۔ اپنی ماں کا وہ اچھے سے علاج کرانا چاہتی تھی اور بس کسی بھی طرح اپنے باپ کے طعنے تشنوں سے اپنی ماں کو الگ رکھنا چاہتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ کیسی زبردستی نشا؟ کہنے لگی کہ میں صرف اور صرف آپ کے کانٹریکٹ پر لائی گئی بیوی ہوں گی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، بلا وجہ مجھے چھونے کی کوشش نہیں کریں گے، اور نہ ہی بیوی والا رویہ اختیار کریں گے۔ میں آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرنے والی، صرف اور صرف آپ کی دادی کا ہی خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر دامل مسکرایا، دل ہی دل میں کہنے لگا کہ تم ایک بار مجھ تک آؤ تو پھر دیکھوں گا کیسے میری دسترس سے باہر جاتی ہے۔ جب تک میرا دل نہ بھرا تب تک تمہیں جانے کون دے گا؟ وہ اندر ہی اندر مسکرایا اور کہنے لگا کہ ہاں بے فکر رہو، یہ کانٹریکٹ میرج ہے اور تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ اس جمعہ کو اس کا نکاح تھا۔ دادی بہت زیادہ خوش تھی۔ سادگی کے ساتھ نکاح، چند لوگوں کی موجودگی میں اس کا نکاح دامل خانزادہ سے ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کو اس بات سے زیادہ ان پیسوں کی خوشی تھی جو بدلے میں دامل انہیں دے رہا تھا۔
وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس کی ماں بھی اسے ڈھیروں دعائیں دے دی کر رخصت ہو کر دامل کے ساتھ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو ایک پل کو اس کی آنکھیں اس گھر کو دیکھ کر چندے آ چکی تھی۔ دادی نے اسے اپنے سینے سے لگایا جو کہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ بس بیٹا، تم اب اس گھر میں آ چکی ہو نا، دیکھنا یہ گھر کس قدر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ میری تو یہی دعا ہے کہ خدا تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت جلد میری گود میں میرے دامل کے بچے موجود ہوں۔ یہ سن کر وہ تھوڑی ہچکچائی تھی، بجائے کمرے میں جانے کے وہ دادی کے ساتھ ہی وہیں پر بیٹھ گئی۔ دادی بار بار اس کے صدقے واری جا رہی تھی کہ کتنی خوبصورت ہے میرے دامل کی پسند، ارے ایسی لڑکی تو میں بھی اس کے لیے نہ ڈھونڈ سکتی جتنی پیاری لڑکی اس نے خود کے لیے ڈھونڈی ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھی دادی کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ اسے دادی کا رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ دادی کی محبت میں وہ اپنی ماں کی محبت تلاش کرنے لگی تھی۔ جب رات کے 11 بجے تو دادی کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ، تمہارا شوہر تمہارے کمرے میں انتظار کرے، میرا دامل بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، جاؤ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ وہ ڈکے چھپے الفاظ میں اس کو یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ بار بار قدم اس کمرے کی طرف بڑھتے اور پھر اٹھ جاتی۔ دل میں عجیب سا دھچکا لگا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ اس کمرے میں جانے کے بجائے مجھے یہیں کہیں سو جانا چاہیے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنے زیادہ کمرے، اس کمرے میں گئی تو نہ جانے سر کیسی باتیں کرنے لگ جائیں۔ وہ ان کے ساتھ ایک بند کمرے میں تو بالکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچتی ہوئی نشا اس گھر کے کمروں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جس کمرے کا بھی ناک گماتی وہی لاک تھا۔ آخرکار اس نے لاؤنج میں ہی رکھے ہوئے صوفے پر جا کر سونے کا پلان بنایا۔ ابھی اسے صوفے پر لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اگلے پر گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ ہڑبڑا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلتی، سامنے دامل کو دیکھ کر اس کا سانس وہیں پر اٹک چکا تھا، جو کہ بغیر شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہاں پر کیوں سو رہی ہو تم؟ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم دادی سے ملنے کے بعد سیدھا اس کمرے میں آؤ گی۔ وہ تھوڑی ہڑبڑا سی چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ دامل کہنے لگا کہ تم نے اس کانٹریکٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، سمجھی؟ چلو کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ایک نظر وہ اس کمرے کو دیکھ کر گہری سانس خارج کر چکی تھی، جبکہ دامل تو اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف لے کر جانے لگا تو وہ تھوڑی دور ہٹ گئی، کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا نا، میرا آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ دامل مسکرا کر کہنے لگا، جو بھی ہو بیوی تو ہو تم میری، اور آج تو ہماری سہاگ رات ہے نا، تو پھر اتنا تو حق رکھتا ہوں میں کہ تمہارے ساتھ تھوڑا بہت ہی صحیح اپنی تسکین حاصل کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا۔ کہاں وہ 28 سال کا بھرپور جسامت رکھنے والا شخص اور کہاں وہ 19 سال کی دبلی پتلی لڑکی خود کو چھڑانے لگی، کہنے لگی کہ آپ اپنی باتوں سے نہیں پھر سکتے۔ دامل خانزادہ ہنس کر کہنے لگا کہ اچھا تو تم مجھے روکو گی؟ کیسے روکو گی؟ تم تو مجھے سے اپنی نازک سی کلائی نہیں چھڑوا سکتی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک کرنٹ سا تھا جو اس کے وجود میں سرایت کرتا گیا، مگر اسے خود کو دور کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے تھے، کہنے لگی کہ میں چلانا شروع کر دوں گی اگر اب آپ نے مزید حد پار کی تو میں جا کر آپ کی دادی کو سارا سچ بتا دوں گی کہ آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ پر یہاں پر لایا ہے اور کچھ عرصے بعد مجھے طلاق دے دیں گے۔ جیسے اس نے یہ بات کی تو دامل فوراً اس سے دور ہوتا تھا۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر غصے سے کہنے لگا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، خبردار، اگر میری دادی کو کچھ ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اپنی شکل پہچاننے کے لائق نہیں رہو گی۔ اب تک تمہارے ساتھ نرمی برت رہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے نیچ اور گرا ہوا ہی سمجھ لو۔ دامل کو غصے میں دیکھ کر کہنے لگی کہ لگتا تو یہی ہے، آپ جیسا امیر کبیر بزنس مین اندر سے اتنا ہی ٹھرکی ہے۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو دیکھیے گا میں ساری سچائی جا کر آپ کی دادی کو بتا دوں گی۔ دادی کے نام کے دھمکی سن کر دامل اس سے دور تو ہو چکا تھا، لیکن اندر کے جذبات اندر ہی رہ گئے۔ اس نے کمبل اٹھایا تھا اور اپنا سر جھٹک کر صوفے پر سو چکی تھی۔ دامل کچھ دیر تو اسے غصے سے دیکھتا رہا، پھر چینج کر کے وہ بھی سو گیا۔ بار بار اپنی اندر کی بے چینی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ حسن کی دیوی اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھی اور وہ چاہ کر بھی اس سے سیراب نہیں ہو سکتا تھا، خود کو اس کے وجود سے تسکین ہی بخش سکتا تھا۔ ساری رات اس کی یوں ہی گزر چکی تھی۔ اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے دادی کے لیے کھانا تیار کیا تھا، انہیں دوا دی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ چند روز میں ہی اس کی دادی
کی ساتھ اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ دادی اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے زمانے کے پرانے قصے سنایا کرتی تھی، وہ دلچسپی سے سنا کرتی تھی۔ دامل یہ دیکھ کر خوش تھا، اس گھر میں واقعی اس لڑکی کے آنے سے رونق سی آ چکی تھی، اس کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا۔ اس شام جب رفاقت اور اس کی ماں فرزانہ دونوں ملنے کے لیے آئے تو رفاقت تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر دنگ رہ چکا تھا۔ جب اس کی ماں اور دادی باتیں کر رہی تھی تو وہ نشا کو ایک طرف لے کر گیا، کہنے لگا اتنی امیر کبیر گھر میں تو راج کر رہی ہے، تجھ سے اتنا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے گھر میں اپنے باپ اور ماں کو بھی رکھ لے، کہ اپنے شوہر کو کہے کہ ہمیں بھی اس گھر میں رکھ لے، ہم سے نہیں اس چھوٹی گلی محلے میں رہنا ہوتا۔ نشا کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ چکی تھی، کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ابا، یہ سسرال ہے میرا، میری کیا عزت رہے گی اگر میں ایسا کہوں گی تو؟ آپ کو وہ ماہانہ رقم دے تو رہے ہیں، اب اس سے زیادہ اور میں کیا کروں؟ رفاقت نے یہ سنا تو اسے بازو سے پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ بس بس زیادہ پٹر پٹر مت کر، اتنے بڑے گھر میں اکیلی راج کر رہی ہے اور ہم وہاں ان پیسوں سے دال سبزیاں کھا رہے ہیں۔ اپنے شوہر کو کہہ کہ مجھے پیسے دے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، 5 لاکھ روپیہ سیدھا سیدھا میرے ہاتھ پہ رکھے، ورنہ تیری ماں میرے پاس ویسے بھی اکیلی ہی ہوتی ہے، ایک ایک پائی کے لیے میری محتاج ہے، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ پانی بھی نہیں مانگ پائے گی۔ پہلے باپ کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے ایسا کچھ نہیں کہنے والی، مزید اپنا آپ اپنے شوہر کی نظروں میں نہیں گرا سکتی، آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ خود ان سے کہہ لیں، لیکن میں ان سب میں شامل نہیں ہوں گی۔ رفاقت اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ رہا تھا جب وہاں پر دامل آ گیا۔ دامل نے جب رفاقت کو یوں کرتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، گلا کھنکھارا اور کہنے لگا کہ انکل خیریت تو ہے؟ آپ میری بیوی کے ساتھ اس قدر سختی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ رفاقت فوراً ہڑبڑا سا گیا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں بیٹا، میں تو بس اس سے بات کر رہا تھا کہ یہ اپنی ذمہ داری یہاں پر ٹھیک سے نبھا رہی ہے یا نہیں۔ اپنا بازو سلاتی ہوئی نشا فوراً پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی، جب رفاقت خود ہی کہنے لگا کہ بیٹا وہ تم جانتے تو ہو ہم لوگ غریب چھوٹے لوگ ہیں، اس کی ماں کے علاج کے لیے بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے دل کی بیماری ہے، اگر جلدی سے آپریشن نہ کیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو کوئی 4-5 لاکھ روپے تم دے دیتے۔ نشا کو لگا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے، وہ اپنا چہرہ موڑ چکی تھی، جب اگلے ہی پل دامل کہنے لگا کہ اس میں فکر مندی کی کیا بات ہے، آپ مجھے بتائیے، میں خود کے ہاسپٹل میں مفت علاج کروا رہا ہوں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں آنٹی کا علاج مفت کروا دیتا ہوں، بتائیے کون سے ہاسپٹل سے کروانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سن کر رفاقت تھوڑا سا ہڑبڑا سا گیا تھا، جبکہ اپنے باپ کو یوں لاجواب ہوتا دیکھ کر وہ وہاں سے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے ماں باپ وہاں سے جا چکے تھے، جانے سے پہلے دامل نے کچھ رقم بھی اپنی ساس کے حوالے کی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو گم سم سی بیٹھی ہوئی نشا کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا بات ہے نشا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنی محنت کا ہی معاوضہ لیا، لیکن میرا سوتیلا باپ، یہ کہتے ہوئے وہ کھلی کتاب بنی دامل کے سامنے سب کچھ کہتی چلی گئی۔ دامل اس کی ہر ایک بات سن کر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ جو اسے اپنے لیے صرف تسکین کا سامان سمجھتا تھا اور ان موقعوں کی تلاش میں تھا کہ کسی بھی طرح وہ اس لڑکی کا فائدہ اٹھا سکے، اسے روتا دیکھ اب اس دامل کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کا سر پکڑ کر اپنے کندھے سے ٹکا لیا، وہ کتنی ہی دیر روتے ہوئے اپنے ماضی کی تکالیف کو بیان کرتی رہی، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا تو فوراً اپنا سر دامل کے کندھے سے ہٹا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے دامل کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا، وہ بھی اب دامل کے ساتھ نارمل رہنے لگی تھی۔ وہیں دادی جب انہیں چھوٹی موٹی نوک جھونک کرتی دیکھتی تھی تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش امڑنے لگتی کہ نہ جانے کب یہ دونوں نے خوشخبری سنائیں گے۔ ایک شام انہوں نے خود دامل کا کمرہ سہاگ رات کی سیج کی طرح سجوایا تھا اور دامل کو اپنے پاس بلا کر کہا تھا کہ مجھے اب ہر حال میں خوشخبری چاہیے، میں نے اپنی زندگی میں خوشیاں بہت کم دیکھی ہیں، جوانی میں ہی تمہارا باپ اور تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میری ساری خواہشات، میرے سارے ارمان تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، میں بس مرنے سے پہلے تمہاری اولاد کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ اپنی دادی کی بات سن کر دامل کی بھی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی، اس نے مسکرا کر دادی کے ہاتھوں کو تھاما اور پھر کہنے لگا کہ فکر مت کیجیے دادی، بس دعا کیجیے، بہت جلد وہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے میں آیا تھا۔ اسی پل نشا بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، کمرے کو یوں خوبصورتی کے ساتھ سجا دیکھ کر وہ ہڑبڑا سی گئی، مگر دامل اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا، کہنے لگا کہ آج کی رات میں تمہارے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا ہوں۔ میری دادی کو بچہ چاہیے۔ نشا کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ کھل چکی تھی، خود کو اس کے حساس سے چھڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ دادی کو بچہ چاہیے تو پھر آپ انہیں بچہ لا کر دیں،
مجھے تنگ مت کریں پلیز، میں تو آپ کے کانٹریکٹ پر لائی ہوئی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر مزید اپنے قریب کر چکا تھا، کہنے لگا کہ آپ بھلے کانٹریکٹ پر لائی ہوئی ہو، لیکن اس کانٹریکٹ میں یہ شامل تھا کہ تم میری دادی کا خیال رکھو گی۔ اب دادی کی ہی خواہش ہے کہ انہیں پوتا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دامل تو اس کے حسن میں ڈوبتا، اس کی گردن میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے خود کو اس کے حصار سے چھڑوا رہی تھی کہ دامل ایسا مت کرے، میں سب کچھ نہیں کر سکتی، آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وہ تو بے قابو سا ہو چکا تھا، اس کے حصار میں اپنا آپ سما رہا تھا، خود کو وہ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ بھی دیتی، لیکن جیسے ہی یہ بات ذہن میں آئی کہ وہ صرف اور صرف کانٹریکٹ کے طور پر اس کے ساتھ ہے، تو ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوئی تھی۔ مگر اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئی اور دامل خانزادہ اس کے لبوں کو مکید کرتے اس پر اپنی شدتیں وارنے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے ساری مزاحمتیں کرنا بند کر دی، کیونکہ وہ دامل کی ہو چکی تھی۔ ساری رات وہ اس پر شدتیں لٹاتا رہا، وہ اس کی شدتوں کو سہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتی رہ گئی۔ یہ خوف اس کے دل میں پنپ چکا تھا کہ کہیں دامل اس سے بچہ پیدا کروا کر اسے طلاق نہ دے دے۔ وہ تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی دامل کے حصار میں ہی تھی۔ خود کو اس کے حصار سے چھڑوا کر نکلی اور سیدھا واش روم چلی گئی۔ تب تک دامل کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ اسے اپنے سامنے یوں نکھرا نکھرا دیکھ ایک بار پھر اسے اپنے قریب لانا چاہتا، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے اپنی تسکین کی خاطر استعمال کر لیا۔ اگر میں اس کانٹریکٹ کے ختم ہونے کے بعد کسی اور سے شادی کروں گی تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ میرے کردار پر کیسے کیسے الفاظ اٹھیں گے۔ اس کے کسی اور کا نام سن کر دامل اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم سے غصہ امڑ آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو محبت ابری تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ وہ گردن سے دبوچ کر کہہ رہا تھا کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ اب تم صرف اور صرف دامل خانزادہ کی ہو، سمجھی؟ کسی اور کا نام لینے پر شکر مناؤ کہ ابھی تک میں نے تمہارے زبان کاٹ کر نہیں پھینکی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تڑپ کو دیکھ کر وہ خود کو اس سے چھڑوانے لگی، کہنے لگی کہ کیوں، سچی تو کہہ رہی ہوں، پیسوں کی وجہ سے تو لائے ہیں آپ مجھے، میرے باپ کو میری قیمت ہر ماہ ادا کر رہے ہیں، آپ صرف اور صرف کرائے کی لڑکی ہوں میں آپ کی زندگی میں، اور کرائے کی لڑکی کی یہی تو اوقات ہے میری آپ کی زندگی میں، پھر غصہ کس بات کا؟ دامل جو اب تک ضبط کیے ہوئے تھا کہنے لگا شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بیوی ہو تم میری، محبت کرتا ہوں تم سے۔ دامل خانزادہ کا نظریہ تمہیں لے کر بالکل بدل چکا ہے، وہ تمہارے بغیر اب ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، سمجھ میں آیا؟ ارے افسوس ہے تمہاری سوچ پر، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور تم کسی اور کے ساتھ دل کر رہا ہے کہ ابھی تمہارے دماغ میں فائر مار دوں، جہاں پر تم نے ایسی غلط بات سوچی۔ وہ جو اب تک اس سے صرف بگڑا ہوا ایک نوابزادہ سمجھ رہی تھی، اس کے منہ سے محبت کا اقرار سن کر اندر ہی اندر وہ اب مطمئن سی ہو چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ دامل کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیا سچ میں آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ دامل کہنے لگا کہ ہاں، دامل خانزادہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے کے حالات اور تھے لیکن اب اور ہیں۔ یہ سن کر نشا نے یہی شرط رکھی تھی کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ آج کے بعد سے میرے باپ کو پیسے دینا بند کر دیں، ورنہ مجھے لگے گا کہ آپ میری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ دامل مان چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کے دل میں بھی بہت محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ اس روز وہ دادی کے ساتھ بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک انگلش لہجے میں اردو بولنے والی لڑکی داخل ہوئی۔ دادی جان کیسی ہیں آپ؟ سرپرائز! جیسے ہی نشا نے اس کی جانب دیکھا تو ٹائٹ جینز اور چست شرٹ میں بال کھولے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر دادی کے سینے سے لگی۔ دادی بھی اسے دیکھ کر فوراً سے پیار کرنے لگی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ دیکھنے میں بالکل کسی فلمی ہیروئن جیسی لگ رہی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھنے کے بعد وہ پریشان سی کھڑی، جب دادی کہنے لگی کہ بیٹا یہ میرے اسفند کی بیٹی ہے جسے میں اپنا منہ بولا بیٹا کہتی ہوں، اس کی اولاد بھی مجھے اپنی اولاد جیسی عزیز ہے، اور یہ اس کی اکلوتی بیٹی انوشا ہے۔ اس نے نشا سے تھوڑی حقارت نما انداز میں سلام لیا تھا، پھر کہنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے کہ آپ کی سر سے لے کر پیر تک وہ نشا کو دیکھنے لگی جس نے سادگی سے شلوار قمیض اور دوپٹہ لے رکھا تھا۔ دادی اگلے پل مسکرا کر کہنے لگی کہ ارے نہیں بیٹا، یہ تو میری بہو ہے، میرے دامل کی بیوی، ماشاءاللہ سے بہت ہی سگڑ اور اچھی بچی ہے، میں تو اسے اپنی بہو بنا کر نہال ہو چکی ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس نے سنے اس کے ہاتھ میں موجود سن گلاسز نیچے گر چکے تھے، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا،
تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں دادی، یہ لڑکی دامل کی بیوی ہے؟ یہ تو کہیں سے بھی دامل کے شایان نہیں ہے۔ دامل کے تو خواب بھی اتنے اونچے تھے، وہ تو اتنی خوبصورت لڑکیوں کو بھی باؤ نہیں دیتا تھا۔ آخر بہن ہی ٹائپ لڑکی میں اس نے کیا دیکھ لیا جو اس سے شادی کر لی؟ نشا کو اپنی بےزتی محسوس ہو رہی تھی جب دادی کہنے لگی کہ انوشے بیٹا بری بات، میں تمہیں اپنی بہو کی یوں انسلٹ کرنے کا حق نہیں دیتی۔ ہر ایک کا اپنا رہن سہن ہے اور یہ اپنے مذہبی اور معاشرتی روایات پر قائم ہے۔ میرے لیے یہ عزت دار ہے۔ یہ سن کر تو انوشا خاموش ہو چکی تھی، لیکن نشا نے خود کو نظر بھر کر آئینے میں دیکھا تو چٹیوں میں بندھے ہوئے بال، سادہ سا لباس، وہ بھی اس گھر کی مالک ہونے کے باوجود یہ عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ جب شام کو دامل گھر آیا تو اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی دامل کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ نشا تو اندر تک جل بن چکی تھی۔ دامل اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، البتہ اس نے جوابی طور پر اس کے کندھوں پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ فوراً اس کے گلے لگ کر کہنے لگی کہ کتنے بدل گئے ہو تم دامل، 2 سال میں کیا سے کیا ہو گیا؟ وہ اب بھی اس کی گردن کے پاس ہاتھ رکھے ہوئے اس کے قریب تھی اور چور نظروں سے نشا کو بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جذبات رکھ رہی ہے۔ فوراً خود کو وہ غیر محسوس طریقے سے انوشا سے دور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کب آئی؟ اگر مجھے بتا دیا ہوتا تو میں تمہیں ایئرپورٹ پر پک کرنے کے لیے آ جاتا۔ وہ اگلے پل اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں، میں تو تمہیں اور دادی کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اگر پہلے بتا دیتی تو کہاں یہ مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی۔ جہاں پر جا کر دامل بیٹھا تھا وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ چکی تھی اور نشا گور گور کر یہ منظر دیکھتی دادی کی طرف دیکھنے لگی، لیکن دادی اس وقت انوشا سے ہی بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تو ان تینوں میں ایک الگ ہی فرد محسوس ہو رہی تھی۔ ان تینوں کو یوں ہنستا بولتا دیکھ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو روا ہونے لگے۔ دامل کو ایسے یوں دیکھنا نشا کو اندر تک گلنے لگا۔ یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ اس سے دامل کو چھین نہ لے۔ جب کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھے تو اسے اتنے آئلی کھانے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ جانتے تو ہو تم دامل، میں اتنے آئل والا کھانا نہیں کھاتی۔ مجھے تو پاستا پسند ہے، تم اپنی بیوی سے کہو نا میرے لیے پاستا بنا دے۔ دامل نے بھی انوشے کی بات سن کر نشا سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے پاستا بنا کر لے آؤ۔ وہ کھانے سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ جب وہ اس کے لیے پاستا بنا کر لے کر آئی تو وہ اگلے پل اس میں سے نقص نکال چکی تھی کہ یہ کیسا پاستا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی پینڈو نے بنایا ہو۔ انوشے وہ پاستا کھا بھی رہی تھی اور بار بار اپنا سر دامل کے کندھے پر بھی رکھ رہی تھی۔ نشا نے جب یہ منظر دیکھا تو بغیر کھائے کمرے میں بھاگ آئی۔ اب تک وہ دامل کا انتظار کھانے کے ٹیبل پر کیا کرتی تھی۔ بعض دفعہ اسے آنے میں رات کے 12 بھی بج جایا کرتے تھے، پھر بھی وہ تبھی کھانا کھاتی جب دامل گھر آیا کرتا تھا۔ آج دامل کی اس حرکت پر وہ گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے خود کو کے گرد کمفرٹر لپیٹ لیا، لیکن دامل اس کی جلسی کو سمجھ چکا تھا۔ اندر ہی اندر مسکراتا ہوا ہاتھ میں کھانے کی ٹرالی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اٹھا کر کہنے لگا کہ چلو کھانا کھا لو، جانتا ہوں تم بھوکی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا نا، میں کھاؤں یا بھوکی رہوں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ کی انوشا آ گئی ہے، جائیں اس کے ساتھ، جو آپ کے کبھی ہاتھ پکڑ رہی ہے، کبھی آپ کے گلے مل رہی ہے۔ اس کو کیا پوچھتے ہیں کہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالیں؟ وہ جس انداز سے حق جتاتے ہوئے یہ سب کچھ بول رہی تھی، دامل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اگلے پل مسکرا کر اس نے نشا کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے بالکل اپنے قریب کرتا اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلانے لگا، جیسے پہلی دفعہ منع کرتی رہی لیکن اس کے بار بار کہنے پر اسے زبردستی کھانا پڑا۔ وہ اسے کھانا کھلا بھی رہا تھا اور ساتھ اسے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دامل خانزادہ اپنے جذبات کا اتنا کچا نہیں ہے جو کسی پر بھی پگھل جائے گا۔ تم وہی لڑکی ہو جو اس کے دل تک سفر کر چکی ہو اور ہمیشہ تم ہی دامل کے دل کی حکمران رہو گی، سمجھی؟ رہی بات انوشا کی تو تم دیکھتی جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اگلے روز وہ کچن میں شیلف صاف کر رہی تھی جب انوشا نے وہاں پڑے ٹوکری سے تازہ پھل اٹھا کر کھایا اور وہیں پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر نشا کو دیکھ کر مخصوص آواز نکال کر کہ کہا، بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری قسمت پر، حالت تمہاری گاؤں والی ماسیوں جیسی ہے۔ کون کہے گا کہ تم دامل خانزادہ کی بیوی ہو؟ نوکروں کی طرح تو ہر وقت اس گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہو۔ یہ سن کر نشا دھیمی سی مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ میرا گھر ہے، دامل خانزادہ کی بیوی ہوں میں، چاہے نوکروں سے کام کرواؤں یا خود نوکروں کی طرح کام کروں۔ اس گھر کی ایک ایک چیز میری دسترس میں ہے۔ کسی باہر کی آئی مہمان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ مجھے یوں تنقید کا نشانہ بنائے۔ مجھے جو اچھا لگے گا میں وہی کروں گی اور زیادہ بک بک کرنے والوں کو جواب بھی دے سکتی ہوں۔ انوشا نے جب اس کا یوں ٹیڑھا سا جواب سنا تو اگلے پل ماتھے پر بال پڑ چکے تھے۔ آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انوشا خانزادہ کے ساتھ زبان چلانے کی؟ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ ایک تو تم نے میرے دامل پر قبضہ کر لیا، نہ جانے کیسے تعویذ ڈنگے کر کے میرے دامل کو قابو کیا، اور اب میرے سامنے زبان چلاتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی وہاں پر دامل آ چکا تھا
انوشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے باہر نکالا، کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم؟ مجھے تم سے اس طرح کی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ یہ بیوی ہے میری، اور جس سے میری بیوی کا احترام نہیں، میری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ بہتر ہے کہ تم دوبارہ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادی سے ملنے آئی ہو نا، تو دادی تک ہی محدود رہو۔ انوشا جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اس بار دامل کے ساتھ اپنا تعلق مزید آگے تک لے کر جائے گی، دامل سے یوں سن کر وہ اگلے ہی روز فلائٹ پکڑ کر واپس جا چکی تھی۔ اسی شام اچانک نشا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ دامل کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ جب دادی کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کتنی خوش ہوں گی۔ دادی نے تو خوشی سے فوراً 7 بکروں کی قربانی دی تھی، غریبوں میں لنگر تقسیم کروایا تھا اور اپنے پوتے کی بیوی کے ناز اٹھاتے نہیں تھک رہی تھی۔ اسٹوری پسند آئی ہے تو اسٹوری کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔